والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان مبارک جیسے مبارک مہینے تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ رمضان تک اور رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ ابھی تین دن باقی ہے۔ یہاں تو آدمی کا ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، 3 دن تو بہت ہوتے ہیں۔ وہ مالک رمضان تک ہمیں پہنچا دے اور رمضان کی نورانیت سے ہمیں منور ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو آپ رمضان مبارک کا استقبال فرماتے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیاری کرتے اور صحابہ اکرام کو واعظ فرماتے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جو تمہارے لیے رحمت برکت لے کے آ رہا ہے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے کہ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اسی لیے اس مہینے کو فرمایا گیا کہ یہ مہینہ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے، تمام مہینوں کا یہ سردار ہے۔ اس مہینے کے ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہیں۔ یہ مہینہ سراپا رحمت اور سراپا برکت ہے۔ اس پورے مہینے میں اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کے خاص بندے اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے ان برکتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان رحمتوں کو دیکھتے ہیں جو بارش ہوتی ہے اس مہینے میں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ مردوں کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب روک دیا جاتا ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے اس مہینے کی برکت کی وجہ سے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان مبارک جانے کے بعد وہ مردے جن کو عذاب ہوتا ہے قبر میں، وہ تمنا کیا کرتے ہیں کہ وہ مہینہ کب آئے گا، وہ دن کب آئیں گے کہ جب ہم سے یہ عذاب دور کر دیا جائے گا، ہم سے یہ تکلیف ہٹا دی جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر، اور آپ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بہت ہلکی چیز ہے۔ ایسا نہیں، جس کے اوپر یہ بیت رہا ہے اس سے پوچھو۔ ایک انگلی سوچو، ایک انگلی اگر ہماری جل جائے ہم پورے محلے کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ایک انگلی کٹ جائے تو ہمارے آنکھ کے آنسو بند نہیں ہوتے ہیں، ٹاکا لگتا ہے تو پورا ہسپتال اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک انگلی کی بات، اور جہاں اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو جس جسم پر، اس جسم کی کیا حالت ہو رہی ہوگی وہ تو وہی جانے۔ اسی لیے عذاب قبر کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اگر عذاب قبر دنیا والوں کو دکھا دیا جاتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دیتے، تم ڈر کے مارے قبروں میں کے قریب جانا چھوڑ دیتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گانجا اور شراب اور سگریٹ کہاں پی رہے ہیں؟ قبرستان میں۔ اللہ کی پناہ، سگریٹ قبرستان میں پی جا رہی، گانجا پینے کے لیے قبرستان ہم کو نظر آ رہا ہے،
اور شراب پینے کے لیے بھی قبرستان کا کنارہ نظر آ رہا ہے. ہماری آنکھیں اور ہمارا ذہن اور ہمارا دماغ کم کام کرے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر ایک کو آنا ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے کہ یقیناً یہاں کسی نہ کسی کو عذاب ہو ہی رہا ہوگا. قبرستان میں عذاب کے فرشتے بھی رہتے ہیں اور رحمت کے فرشتے بھی رہتے ہیں. یہ تو اس مالک کا کرم ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے، ورنہ قبر کے قریب ایسی حرکت ہو اور اللہ اپنا عذاب اس وقت نہ بھیجے. یہ تو اللہ کی کریمی اور اس کی رحمت ہے کہ وہ مالک بہت برداشت کرتا ہے، بہت صبر کرتا ہے. ورنہ اسی وقت قبرستان کی زمین پھٹ جائے اور آدمی اسی میں دفن ہو جائے کہ گناہ کرنے کے لیے یہی جگہ تم کو ملی. تم کو گناہ کے لیے کوئی ڈھکی چھپی جگہ نظر نہیں آئی، تم کو قبرستان ملا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ مہینہ اتنا مبارک ہے کہ اس میں عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، اس میں عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اولہ رحمہ، کہ اس کے پہلے کے 10 دن یہ اللہ کی طرف سے رحمت کے ہیں، اور درمیان کے 10 دن اللہ کی طرف سے برکت کے ہیں، اور آخر کے 10 دن اللہ کی طرف سے انسانوں کو جہنم سے خلاصی دی جاتی ہے، آزاد کیا جاتا ہے، ان کے گناہوں کو خوب معاف کیا جاتا ہے. ایک اشرا رحمت، ایک اشرا مغفرت، ایک اشرا جہنم سے خلاصی. تو کیا پورے مہینے اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا؟ یہ تو اللہ کے پیغمبر نے ایک ترتیب بتائی. یوں تو پورے مہینے اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت لٹتی ہے بارش کی طرح، اور آخر میں جو دن ہوتے ہیں خاص طور پر اللہ ان دنوں میں اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یوں تو رمضان میں ہر دن مغرب کے وقت حدیث میں آیا کہ 70,000، یہ تو 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث میں تو کثرت کے لیے ہوتا ہے. نہ معلوم کتنے بندوں کو اللہ رمضان میں ہر روزہ افطار کے وقت اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا. بے شمار، بے گنتی، بے حساب لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتا. اور یہ روزے اس لیے بھی مبارک ہیں کہ یہ روزے صرف اس امت پر یعنی ہم آپ پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ جتنی بھی امتیں آئیں، جتنے بھی نبی آئے اور ان کی امتیں دنیا میں ہوئیں، ان سب پر روزے فرض کیے گئے. یہ الگ بات ہے، کسی کے ہاں 2 روزے فرض کیے گئے، کسی کے ہاں اور کچھ. ہمارے یہاں یعنی اللہ کے آخری پیغمبر کی امت میں پورے 1 مہینے روزے فرض کیے گئے. قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم سے پہلے جو امتیں اس دنیا میں آ چکی ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. روزے کیوں فرض کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے اللہ کا لحاظ کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. آدمی صبح سے شام تک نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ نے منع کر رکھا ہے. اللہ نے منع کر رکھا ہے. کھانا اچھا سے اچھا سامنے ہے لیکن نہیں کھائے گا. کتنی بھی پیاس لگی ہے پانی نہیں پیا جائے گا، اس مالک نے منع کر رکھا ہے. شام کو جب افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار سامنے لگا ہوا ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، 2 منٹ باقی ہیں، 3 منٹ باقی ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، ابھی کوئی نہیں کھائے گا، اس لیے کہ ابھی اس مالک نے اجازت نہیں دی کھانے کی. اس وقت اللہ فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم یہ کہتے تھے کہ میں جب انسانوں کو دنیا میں پیدا کروں گا، بناؤں گا تو یہ سب آپس میں لڑیں گے،
یہ دیکھو یہ تو بغیر میری اجازت کے کھاتے بھی نہیں ہے پیتے بھی نہیں ہے اور دسترخوان ان کے سامنے لگا ہوا ہے۔ اللہ فخر فرماتا ہے اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے بندے اتنے مجھے ماننے والے، اتنے میرے فرما بردار ہیں، اتنی میری بات مانتے ہیں۔ اس لیے کہ فرشتوں نے کہا تھا نا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب انسانوں کو آپ دنیا میں پیدا کریں گے اور بنائیں گے تو یہ خون بہائیں گے اور یہ جھگڑا کریں گے، تو اللہ نے کیا کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے کہ یقیناً مالک جو جانتا ہے وہ ہم کہاں جانتے ہیں، جو اللہ جانتا ہے وہ کہاں کوئی جانتا ہے۔ وہ تو اللہ کا پیغمبر بھی نہیں جانتا کہ اللہ کیا جانتا ہے، اور اگلے لمحے اللہ کیا کرنے والا وہ مالک جانتا ہے۔ اللہ نے جب یہ کہا تو فرشتے خاموش ہو، پھر اللہ دکھاتا ہے، فرشتوں کو بتاتا ہے اور اپنے بندوں کی بڑائی بیان کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے مجھے اتنا مانتے ہیں، میری اتنی فرما برداری کرتے ہیں، تم یہ کہتے تھے کہ یہ فساد کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ فساد تو انسان دنیا میں کر ہی رہا، خون بھی بہا رہا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت فرماتا ہے۔ حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ اے میرے بندے تو گناہوں سے، اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلے کو پر کر دے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے سب بھر دے، صرف ایک مرتبہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے مجھے معاف کر دے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مہینہ اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنے گناہوں کی معافی کرانے والا مہینہ۔ آدمی ابھی سے تیاری کرے کہ اب وہ کام ہم نہیں کریں گے جو غیر رمضان میں ہم کیا کرتے تھے، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اب ہم کہیں چوری نہیں کریں گے، اب ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم اللہ کے ہر حکم کی پابندی کریں گے، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، رمضان کے بعد بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ آدمی اس کی تیاری کرے، اس کی تیاری کرے اور اپنے آپ کو تیار کرے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے اور کثرت عبادت کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح تیار ہو جاتے تھے، اپنا کپڑا کس لیتے تھے رمضان میں عبادت کے لیے۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر کے نہ کوئی گناہ پہلے نہ بعد میں ہونے والے ہیں، اور اللہ نے اعلان بھی فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے اگر کوئی گناہ ہو تب بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ یوں تو پیغمبر معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، اس سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ جو تمہارے اگلے پچھلے گناہ ہیں وہ سب میں نے معاف کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر رمضان مبارک میں کثرت سے عبادت کرتے تھے، کثرت سے قرآن مجید اور کثرت سے نوافل پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے بھی تھے کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب معاف ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں کہ آپ کے مبارک پیروں پر ورم آ جاتا ہے، سوزن آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ بہرکیف اس مہینے میں گناہوں سے توبہ اور ہر برائی کو چھوڑنے کا عزم و ارادہ ہو، اور اس مہینے کو خوشی کے ساتھ گزارنے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ گزارنے کا ہمیں حوصلہ ہو اور اس کی ہم تیاری کریں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔